بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء یہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں رسی سے مراد جماعت بھی ہے، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں یہاں رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے نا، رب نے پوچھا سی نا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ تو سارے نے کیا سی قالوا بلا، یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ تو اندے تے قائم رہو، رب نو چھڈ کے تے غیراں دی پوجا نہ کرو۔ توجہ فرماؤ، ایک عہد مراد ہے۔ پڑھ ذرا کرم کی نگاہ ہم پر خدا را آیا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ رسی کیڑی ہے جنہوں اللہ تعالیٰ سانو فرما رہا ہے ایمان والے انہوں کہ انہوں مضبوطی نال پھاڑ لو۔ علماء یہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے ایک۔ دوسرا فرمایا حدیث پاک میں علامہ ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں لکھا اس آیت کے تحت، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پاک ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ رسی کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہذا اس رسی کے ساتھ سارے مسلمان لپٹ جاؤ اور پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب یہ ہے اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، سارے مل کر اجتماعی طور پہ۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں یہاں رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے نا، عہد کیا ہے، وہ کیڑا عہد؟ عالم ارواح وچ بھی کیا سی، رب نے پوچھا سی نا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ تو سارے نے کیا سی قالوا بلا، یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ تو اندے دے قائم رہو، رب نو چھڈ کے تے غیراں دی پوجا نہ کرو۔ رب نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ فرماتا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو تے تفرقہ نہ ہو جاؤ، فرقے نہ بنو۔ تے میں اہل حدیث نو پوچھیا تو مسلمان ہو سارے یار، اللہ دی کیڑی رسی ہے جنوں نو پھڑنا ہے؟ اگر انہیں جی تفسیر بیان کی تھی تو سنی کہن گے اسی نہیں مندے۔ یہ سنیاں نو پوچھا کہ ہاں بھائی اللہ دی رسی کیڑی جنوں پھڑنا ہے تو دیوبندی نہیں منن گے۔ یہ اہل تشیع نو پوچھو ہاں بھی اللہ دی رسی کیڑی ہے جنوں پھڑنا ہے دسو یار، تو وہ کہن گے جی ساڈا مذہب کہندا اے اللہ دی رسی ہے۔ توجہ نہ کرنا، سننا ذرا، جنوں رب فرماندا ہم سارے مل کے مسلمان پکڑ لو۔ شیعہ اگر کہے گا تے دوسرے لوگ کہن گے اسی تے نہیں انہاں دی تفسیر نو مندے، یہو گل ہے نا۔ میں نہ تسی اے دی تفسیر جو ہے اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں کرا لینے ہیں۔ دو جننے بھی فرقے نے سارے دے سارے محبوب دا کلمہ پڑھ دے نا، لیکن آؤ مسلمان وسی حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرنے آ دعا دے چہرے والے مازاد قادر والے سونیا ساڈا ملک تھوڑا تے فرقے
اور زیادہ نے فرقے زیادہ نے ملک تھوڑا ہے اے وضحا دے چہرے والے رب العالمین دا فرمان ہے رب دا کلام رب نے رب العالمین سونے تواڈے قلب اتر تے اس نو قرآن نو نازل فرمایا تسی صاحب قرآن ہو اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے رب العالمین نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرمایا اے مومنو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو فرقے فرقے نہ بنو اسی حضور نبی کریم علیہ سلام دی بارگاہ وچ کیتی سونے سارے جننے بھی فرقے والے نے تہاڈا کلمہ پڑھ دے نہیں اسی کسی مولوی کو تفسیر دی نہیں کروانی کہ اللہ دی کیڑی رسی ہے جنوں اسی مضبوطی نال پھڑنا ہے فرقہ فرقہ نہیں بننا تفرقہ نہیں پانا لیکن سونے ذرا نگاہ کرم فرماؤ اسی سارے حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے اے وضحا دے چہرے والے کرم کی نگاہ پر خدا را یا رسول اللہ پڑھ ذرا کرم کی نگاہ پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جیسی اپنا مقدمہ جڑا ہے نا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ رکھن لگے کیوں جی تو تانوں پتہ ہے جڑا سونے دا فرمان نہ مننے قرآن دا فیصلہ کیا ہے فرمایا فلا وربی کا اے سونیا مینو تیرے رب دی قسم اچھی بات کہو سبحان اللہ ان دی تشریح اگلے جمعے میں عرض کریں گے اس آیت دی فلا وربی کا سونیا جملہ کتنا پیارا مینو تیرے رب دی قسم حالانکہ 1,24,000 نبی نے جاکم و پیش انبیاء علیہ السلام نے رب نے اے نہیں فرمایا سونیا مینو آدم دے رب ہون دی قسم مینو موسیٰ دے رب ہون دی قسم مینو یوسف دے رب ہون دی قسم نا فلا وربی کا سونیا مینو تیرے رب دی قسم لا یؤمنون او بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم جڑا اپنے جھگڑے دے اندر اپنے معاملات وچ سونیا جڑا تانو حاکم نہ مان لے یہ اگلے جمعے تفسیرت کریں گے جڑا تانو جڑا تہاڈا حکم نہ مننے تہاڈی حدیث نہ مننے رب فرماندا ہے سونیا مومن ہو سکدا اچھی آواز نہ کہو لیکن آؤ مسلمانوں ساڈا تے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بولنا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک معمولی بات نہیں تیری میری زبان نہیں اللہ دے محبوب دی زبان ہے سبحان اللہ جنوں رب العالمین فرمایا سونیا جن متعلق رب العالمین فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی رب العالمین فرمایا میرا محبوب اپنی خواہش دے مطابق نہیں بولدا میرا محبوب وہی کلام فرماوندا جو میری تمنا تے میری رضا ہوندی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دا بولنا کوئی معمولی بات نہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والی سرکار آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دی بولی سبحان اللہ حضور دی گفتگو کتنی پیاری ہے آپ فرماندے نے کک سواد نہ مصری اندر او کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں شیواں نالوں تے سونے دیاں گلاں او مٹھیاں اچھی بات ہے سبحان اللہ حضرت مسلمان محمد علی زہری قصوری رحمت اللہ علیہ او بھی بول پہ او فرماندے نے میٹھے میٹھے سونے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آئے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی مزہ نہیں ہوندہ مل کے ذرا پڑھو میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آ کاج لیندے
کملی والیا کج لیندے آسیاں دے بول عرض کر رہا سا حضور نبی کریم علیہ السلام دی گفتگو سبحان اللہ سادہ تل اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے ساڑھے نبی دی آئے ہے مل کے ذرا پڑھ لیں ساڑھے نبی دی سبحان ساڑھے واسطے جندہ عقیدہ ہے نا وہ بڑے ساڑھے نبی دی سبحان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان میں نات پڑھنا تانوں مزہ آؤندا ہے تسی پڑھ دیو مینوں مزہ آؤندا ہے ذرا مل کے پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی ہور دا کلام چنگا لگ داوی نہیں کسی ہور دا کلام چنگا لگ داوی نہیں کسی ہور دا کلام داوی نہیں دل نبی دے مل کے ذرا پڑھو دل نبی دے نظارے کولوں رج داوی نہیں دل نبی دے رج داوی نہیں سونا اے ہو جیا کوئی شک ہے شک نہیں نا پھر پڑھ لو سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب اور میں تانوں تیار کیتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سنان واسطے انہیں اشعار پڑھے نے حضور دی گفتگو دی میں تعریف کیتی ہے کہ آپس میں جھگڑن دی ضرورت نہیں ایک کہندا جی اللہ دی رسی تو مراد اے وے ایک کہندا اے وے میں نا او جو تفسیر اللہ دا محبوب فرما دے او سچی کیوں جی شیعہ کوے دی تفسیر اے وے دیوبندی کوے اے وے سنی کوے اے وے میں کہ یار سارے حضور دا کلمہ پڑھ دے نے محبوب کو لو کیوں نہ پوچھئے سونیا دسو اللہ دی کیڑی رسی ہے جنہوں سی پکڑ کے بیٹھنا سارے اب آئیں آپ ذرا سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سبحان اللہ کا وہ ذرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک دے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع تے 1,24,000 حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام میدان عرفات دے اندر موجود سے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں توڑے وچ ایک اللہ دا کلام قرآن پاک دوسری فرمایا میں اپنی آل توڑے وچ چھڑ کے جا رہا ہوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام نے خطاب فرمانے یہ جملہ کیوں کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ شاید آئندہ سال توڑی میری ملاقات نہ ہو حضور دا حجت الوداع آخری حج سی اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال پاک ہویا سکارہ فرمایا دو چیزوں پکڑنے ایک اللہ دا کلام دوسری پھر اہل بیت